أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کا حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں اور اپنا فضل و کرم ہمارے ساتھ کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور اپنا خاص فضل و کرم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں جو آیات دیکھی تھی ان کو ایک دفعہ ترجمہ اس کا دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 52 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں، کھل کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں تو ان کی خلاصی نہیں ہوگی، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ ان کے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے، پس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی ان پر آ پڑیں، ان کی برائیاں بھی ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور تنگ بھی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا۔ بڑھتے ہیں آج ہم اپنے اگلے سبق کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ اگلے سبق میں آج ہمیں کیا
اللہ ताला की तरफ से नसीहत जो है वो पहुंचती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल, आप कह दीजिए, या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, असरफू, जिन सब ने ज्यादती की है, अला अनफुसिहिम, अपनी जान पर, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाहि, तुम सब ना उम्मीद ना हो जाओ अल्लाह की रहमत से। अब आज के सबक में हम कुछ आयत जो पढ़ेंगे, जो अभी आयत का पहला हिस्सा हमने पढ़ा है, आयत नंबर 53 का। इसमें हम देखेंगे कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक एक ऑफर है, एक डिस्काउंटेड ऑफर है, एक बहुत बड़ी ऑफर है और एक लाइफ टाइम ऑफर है। वो ऑफर क्या है वो हम देखेंगे। वो ऑफर किन लोगों के लिए है, या कौन से वो लोग हैं जो उस ऑफर में, उस डिस्काउंट में अपना हिस्सा जो है वो ले सकते हैं, उस डिस्काउंट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और कौन से वो लोग हैं जो इस डिस्काउंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। जो इस डिस्काउंट को के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनको अल्लाह ताला कैसा अजर देगा, या कैसा उनको उस डिस्काउंट का जो इनाम है वो कैसा होगा। और जो उस डिस्काउंट के वक्त को इसमें शामिल होने से या इस डिस्काउंट में क्वालिफाई होने से रह जाएंगे, और क्वालिफाई होने से रह जाएंगे अपनी मर्जी से, खुद से ही, अपनी अपनी कह लें कि सुस्ती की वजह से, अपनी काहली की वजह से, वो इस डिस्काउंट में जो क्वालिफाई होने से रह जाएंगे, वो किस तरह से हाथ मलेंगे, किस तरह से वो अफसोस करेंगे, या किस तरह से वो बाद में याद करेंगे कि काश हम ये डिस्काउंट ऑफर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर लेते। तो आज वो डिस्काउंट ऑफर जो है वो ओपन है। किसके लिए ओपन है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसी इसी बात को हम अपने मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि वो डिस्काउंट ऑफर जो है वो है क्या, किन लोगों के लिए है, कैसी है, उसका बदला क्या है, और जो इस डिस्काउंट ऑफर में शामिल नहीं होते, वो बाद में कैसे हाथ मलेंगे और कैसे वो पछताएंगे। तो आप कह दीजिए, या इबादी अल्लाज़ीना, किसके लिए डिस्काउंट ऑफर है? इबादी अल्लाज़ीना, ए मेरे बंदो, अल्लाह के बंदो। आप अल्लाह के बंदू से कह दीजिए, अल्लाह के बंदे जो हैं वो डिस्काउंट ऑफर में शामिल हैं। अब अल्लाह के बंदे ज़ाहरी अल्फाज के मफहूम के मुताबिक तो वो बंदे, वो लोग जिन्होंने इस इस्लाम कबूल किया, जो ईमान लेकर आए, जो मोमिन है। लेकिन क्योंकि ये मैंने कहा जैसे कि ये लाइफ टाइम डिस्काउंट ऑफर है, लाइफ टाइम डिस्काउंट ऑफर है, तो इसका मतलब है कि सारे सारे बंदे जो हैं, सारे के सारे इंसान जो हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। वो जो बंदे उसमें शामिल हैं वो कौन से हैं, और जो बंदे उसमें शामिल अभी नहीं लेकिन वो अपने आप को शामिल कर सकते हैं उस कैटेगरी में, जो इस डिस्काउंट को क्वालिफाई करने के अहल हैं, वो कौन से हैं, वो भी अभी हम आगे जाके देखते हैं। बहरहाल, ये सारे के सारे अल्लाह के अपने बंदे जो हैं उनकी तरफ नबी के अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उनसे कह दीजिए कि ए बंदो, यानी ए अल्लाह के बंदो, अल्लाज़ीना असरफू, जिन सब ने ज्यादती की है अपनी जानों पर। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि दो तरह के बंदे, एक तो वो हैं जो कि अहले ईमान है, एक वो हैं जो अभी ईमान उन्होंने कबूल नहीं किया, अभी वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, लेकिन मुस्लिम कैटेगरी या मुस्लिम डेफिनेशन के अंदर वो फॉल नहीं करते। तो वो सारे के सारे बंदे, दोनों तरह के बंदे, अल्लाज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन सब ने ज्यादती की है अपनी जानों पर। अगर तो तुमने इस्लाम को कबूल नहीं किया किसी ने, तो ये अपनी जानों के ऊपर सबसे बड़ी ज्यादती है। उसके अलावा दूसरी छोटी मोटी ज्यादतियां जो है वो तो है ही। तो सबसे बड़ी ज्यादती जो है, सबसे बड़ा जुल्म जो है, वो एक इंसान अपने नफ्स के ऊपर करता है, वो शिरक करके, नौजुबिल्लाह, या तौहीद का इनकार करके, या तौहीद को के दर्स को पीछे करके वो करता है। तो अगर तो कुछ ऐसा मसला है, तो तुम भी इस डिस्काउंट ऑफर में शामिल हो सकते हो, या वो लोगो जो कि ईमान लेकर आए हो, लेकिन ईमान के सब बावजूद तुमने अपने नफ्सों के ऊपर कुछ ज्यादतियां की हैं, कुछ गुनाह किए हैं, कुछ नाफरमानियां की हैं, कुछ कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी का जो बायस बन सकते हैं। बेशुमार ऐसी मिसालें दी सकती हैं, दुनिया के मामलात में, अपने ज़ाती मामलात में, इबादत के मामलात में, हुकूकुल्लाह के मामलात में, हुकूकुल्लाह के हुकूकुल इबाद के मामलात में, किसी भी तरह से
کچھ زیادتیاں کی ہیں، تو سارے لوگوں، کسی بھی طرح کی زیادتی کی ہے تم نے اپنی جان کے اوپر، تو یہ ڈسکاؤنٹ آفر تمہارے لیے آ رہی ہے۔ کیا ڈسکاؤنٹ آفر آ رہی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک اچھی امید جو ہے وہ اپنے ساتھ قائم رکھو۔ یہ ایک بہت بڑی آفر کا ایک پہلو ہے، ایک آفر کی، سوری، یہ آفر کی پری کنڈیشن ہے، ایک کنڈیشن ہے ایک آفر کی، ایک پری ریکوزٹ ہے، یعنی کوالیفائی کرنے کا پہلا لیول جو ہے وہ کیا ہے، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے امید لگانا۔ اس کے بارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے کچھ چیپٹر جو ہیں وہ حدیث کی مجلس میں پڑھے ہیں، لہٰذا اب اس تفصیل میں دوبارہ نہیں جاتے، وہ ہم نے کافی دفعہ ریپیٹ کی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کا خوف جو ہے وہ دونوں ایک مومن جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو یہاں پر امید ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اپنے ساتھ وابستہ کر لے گا، وہ اس ڈسکاؤنٹ آفر میں اپنے آپ کو شامل کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی اس کی وسعت ہے، اس کا تو اندازہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ریاض الصالحین کے کچھ چیپٹرز پڑھ کے، تو وہ بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ کی رحمت کی امید کو جس نے پکڑ لیا، وہ اس ڈسکاؤنٹ آفر کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو سب کے سب، کہ سب کے سب جتنے بھی گناہ کسی نے کیے ہیں۔ اس سے پہلے تھا الذین اسرفوا علی انفسہم، تم سب نے زیادتی کی ہے، جن سب نے، تو وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، جس چیز کی زیادتی، گناہ کر کے، کوئی نعوذ باللہ توحید میں کوئی ڈنڈی مار کے، یا توحید کا اگر اقرار کیا بھی ہے تو رسالت میں کوئی ڈنڈی مار دی ہے، نعوذ باللہ اگر رسالت میں بھی کوئی ایسی قدغن نہیں کی، تو روزمرہ کے معاملات میں کچھ بہت ساری اونچ نیچ ہو گئی، بہت ساری غلطیاں ہو گئی، بہت ساری کمزوریاں ہوں، تو جس بھی طرح سے ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا، سارے کے سارے اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ مائل ہوتے تھے دین کی طرف یا اسلام کی طرف، جو ایک نرم گوشہ رکھتے تھے یا مائل ہوتے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ نے سوال بھی کیا کہ ہمارے تو زندگیاں جو ہیں وہ گناہوں میں لٹی پٹی ہیں، ہم تو مطلب ہم نے تو کبھی کوئی نیکی کا کام کیا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، اور آپ یہ جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اس میں تو اتنے بڑے بڑے کام ہے، تو ہم کیسے، ہم اللہ، کیا ہمیں معافی مل جائے گی، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں معاف کر دے گا؟ تو اس پر کچھ آیات جو ہیں وہ اس طرح کی نازل ہوتی رہیں وقتاً فوقتاً، اور آج یہ آیت جو ہمارے سامنے، یہ بھی اسی طرح سے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک وہ بخش دے گا گناہوں کو سب کے سب، سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب وہ کیسے بخش دے گا گناہوں کو؟ ایسے ہی گھر بیٹھے میں بخش دے گا، یا بس سوئے رات کو اور صبح اٹھے اور بس چپ کر کے اپنا دن گزارا اور رات کو پھر سو گئے، کیا اسی طرح سے بخش دے گا؟ نہیں، وہ بخش دے گا اس کو جو اپنی توبہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ جنہوں نے زیادتی کی، اس کی پری کنڈیشن میں ہی مطلب اس کے کون سے لوگ کوالیفائی کر رہے ہیں؟ جنہوں نے زیادتی کی۔ اب جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں کے اوپر، وہ نا امید نہ ہوں، کیونکہ اللہ ان کو بخش دے گا۔ کس چیز پر کیوں بخش دے گا؟ کیونکہ وہ اللہ سے اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کریں گے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کریں گے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں گے۔ جیسے ہی وہ اللہ سے اپنی توبہ اور مغفرت اور بخشش طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخش دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو کہ حق اور سچ ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہاں پر ہم آ کر دوبارہ سے ہم یاد دہانی کے لیے، پہلے بہت سارے جگہوں پر ہم نے ذکر کیا کہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، یا توبہ کے کچھ لازم و ملزوم پہلو ہیں، کیونکہ عام طور پر جب توبہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، توبہ کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، تو صرف یا اللہ مجھے معاف کر دینا تک ہی محدود ہو جاتا ہے ہمارا ذہن جو ہے، اکثریت میں سے ہم کا ذہن۔ لیکن یہاں پر ہمیں یاد دہانی کے لیے آج میرا خیال ہے کہ ہم موقع لیتے ہیں، تھوڑا سا کم سبق بھی پڑھ لیں گے، مشکل نہیں، لیکن ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے ہم اپنی یاد دہانی کے لیے وہ ریاض الصالحین کا جو دوسرا چیپٹر تھا، اس کی طرف ہم صرف ایک نظر ثانی کرتے ہیں،
کہ وہ کون سے جو توبہ جو ہے اس کی بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہے، تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے دوبارہ سے کہ توبہ کی بنیادی ریکوائرمنٹ ریاض الصالحین کی جو چیپٹر نمبر 2 ہے، ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا الحمدللہ، اس میں اس کی تمہید میں یہ ذکر کیا گیا کہ علماء نے کہا ہے کہ کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے، ہر طرح کا گناہ جو ہے اسے توبہ کرنی جو ہے واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، کسی کے آدمی کا حق کس سے متعلق نہیں، تو ایسے گناہوں سے توبہ کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا جو بندے کا اور اللہ کے تعلق کا آپس میں ہے، کوئی شرک کے معاملے میں ہو سکتا ہے، اس کی عبادات کے معاملے میں ہو سکتا ہے، کوئی ایسی اس نے غلطی کر دی جس پہ اوپر اللہ کی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، کوئی سستی کر دی اس نے، تو کچھ بھی، تو اس کی توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 1، اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ اس سے ندامت یا پشیمانی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ مجھ سے ہو گیا یا میں نے کر لیا، اب میں بہت شرمندہ ہوں، پریشان ہوں، پشیمان ہوں، اپنی شرمندگی اور پشیمانی کا اظہار کرے، نمبر 2۔ اور نمبر 3، تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ نمبر 3، کبھی ایسا گناہ نہیں کرے گا، اپنے ساتھ ایک پکا وعدہ کرنا ہے، اپنے ساتھ نہیں، دراصل اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے پکا۔ تو یہ تین شرطیں ہیں ان گناہوں کے متعلقہ جو کہ کسی سے سرزد ہوگی، جو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے متعلقہ ہے۔ لیکن اگر ان تین شرطوں میں سے ایک بھی شرط جو ہے وہ مفقود ہو گئی، ایک بھی شرط جو ہے وہ پوری نہیں کی، تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی عام الفاظ میں صرف کہہ دینا، بس استغفر اللہ کر دینا، کہ مطلب جملے اس طرح سے الفاظ ادا کر دینا، وہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہی دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس گناہ کو دوبارہ چھوڑ دینا، دوسرا اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار، اپنے اندر ندامت جو ہے وہ ہونا، اور تیسرا پختہ ارادہ کرنا، تو اب دو آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ جو کوئی اپنے مطلب دھوکہ دینے کی کوشش کرے، چلو آج تو میں کوشش کرتا ہوں، کل کو ہوگا دوبارہ تو دوبارہ دیکھ لیں گے، یہ بھی توبہ کی جو کنڈیشن ہے اس میں ایک کمزوری ہے، جس کی وجہ سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ کا مرکزی جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا، یہ اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ اب یہ گناہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنی پکا طریقے سے آپ کوئی بھی اپنا ارادہ جو ہے مستقبل کا وہ کرے گا، اتنا ہی پکا وہ اپنی توبہ پر قائم رہے گا باہر۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے بھی اس کا تعلق ہے کسی کا، تو اس کے لیے اس کی 4 شرطیں ہیں۔ 3 تو وہی ہیں جو پہلے ہیں، سب سے پہلے تو اس گناہ کو ترک کر دینا، دوسرا اس کی ندامت لینا، اور تیسرے نمبر پہ وعدہ کرنا کہ کبھی وہ آئندہ نہیں کرے گا۔ اب آدمی کے متعلقہ اگر ہے، حقوق العباد کے متعلقہ کہہ لیں، یا کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو اس صورت میں چوتھی شرط کیا ہے؟ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کر دے۔ اگر کسی کا مال یا اسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کر دے، کسی پر تہمت لگائی ہو تو اس کی حد یا اس کی سزا جو ہے وہ اپنے آپ پر لے، اپنے نفس پر لگوائے، یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کر رہے۔ اگر کسی ایک یا چند ایک کا، اچھا ٹھیک ہے، یعنی چوتھی شرط یہ ہے حقوق العباد کے متعلقہ یا بندوں سے متعلقہ، کہ اس کا جو بھی نقصان پورا کیا ہے اس کا جو بھی نقصان کیا ہے اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی سزا بنتی ہے تو اس سزا کو قبول کرے، اس بندے کو جا کے پورا واضح کر دے، اس کو اپنے لیے راضی کر لے، اور اس کے لیے وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرے، تاکہ آپ کی بخشش جو ہے وہ پوری ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ توبہ جو ہے وہ سن لے۔ تو یہ 4 شرطیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ کسی بندے کے معاملے میں اگر کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی یا کوئی گناہ ہو گیا، تو اگر کسی ایک یا چند ایک گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی۔ بہت سارے ملٹیپل نوعیت کے گناہ جو ہے یا اس طرح کے معاملات کرتا رہا، کسی نے اگر نماز نہ پڑھتا تھا، یا نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اور کہنے کہ کوئی بےایمانی بھی کرتا تھا اپنی تجارت میں یا اپنی کسی معاملے میں، تو اگر اس نے نماز کے توبہ کی تو اس کی توبہ صرف نماز کے متعلقہ گناہوں سے ہی مطلب اس کو پاک کرے گی۔ باقی اگر وہ گناہ کرتا رہا تو وہ اس کے قائم رہیں گے جب تک وہ سارے گناہوں کی توبہ نہیں کرے گا، سارے کے سارے گناہ نہیں دھلیں گے۔ لیکن یہ تو صرف لیکن جو توبہ صرف اسی گناہ کی ہوگی، دوسرے گناہ اس کے ذمہ باقی رہیں گے جب تک ان سے
جب تک ان سے بھی شرائط مذکورہ توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ کے وجوب پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل ملتے ہیں۔ تو یہ ہم نے صرف یاد دہانی کے لیے کہ توبہ کی بنیادی شرائط کیا ہیں، اور یہ چیپٹر میں دعوت دیتا ہوں کہ دوبارہ اس چیپٹر کو بس 5 منٹ لگا کر، اگر تو یہ چیپٹر پہلے پڑھا ہوا ہے تو پوری تفصیل سے نہ بھی پڑھے، صرف حدیث کے موضوع سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس طرح کی احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور سب سے اہم حدیث جو ہے، جو ان میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایک دن میں 70 مرتبہ، ایک حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں 100 سے 100 مرتبہ تک ایک دن میں وہ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس دنیا میں ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن سے کسی گناہ کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، چاہے ظاہری طور پر ہو، چاہے باطنی طور پر ہو، چاہے نیتن ہو، ارادتاً ہو، چاہے عملاً ہو۔ تو وہ اگر جو ہے دن میں 50 مرتبہ سے لے کر 100 مرتبہ تک اگر توبہ کرتے ہیں، تو ہم جیسے تو کسی کسی کیا کہتے ہیں، کسی کھیت کی مولی نہیں، کہ ہم تو مطلب گناہوں سے لٹے پٹے بالکل ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ توبہ کا جو چیپٹر ہے، اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ کہ اس کو ضرور ایک دفعہ نظر ثانی کریں، اگر نہیں پڑھا ہوا پہلے تو اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں، مطلب 2-3 گھنٹے لگیں گے، 2 گھنٹے لگ جائیں گے، 3 گھنٹے لگ جائیں گے، 2 دفعہ کر کے اگر پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو صرف اس کو گو تھرو کریں تو آپ کو ساری احادیث جو ہیں وہ یاد آ جائیں گی، تازہ ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو بار بار ہمارے اوپر آتا ہے، اور اس کو پھر دوسروں کو ترغیب دینے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ بہرحال اب یہ بنیادی چیز جو ہم نے دیکھی کہ وہ ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد کیا اس کو حاصل ہوگا۔ ڈسکاؤنٹ آفر کی پہلی پری کوالیفیکیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی کہ جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن توبہ صحیح معنوں سے جس نے کی۔ تو واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ کہہ دیجیے اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، جن سب نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں کے اوپر، سارے کے سارے لوگوں، چاہے کسی بھی طرح سے اپنی اپنی نات جانوں کے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہو، دیکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب، تو توبہ کرو، استغفار کرو، تو یقیناً وہ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور گناہوں کی بخشش بھی کیسے کیسے لوگوں کی ہوئی اس کی بھی احادیث میں ہمیں ملتی ہے کچھ مثالیں، کہ کس طرح سے وہ ایک زانیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سزا دی رجم کرنے کی، تو اس کے اوپر بھی ایک پتھر پھینکا، تو ایک شخص جو ہے اس کی اس کا اس کے پتھر مارنے سے اس کا خون جو ہے وہ چھینٹے اس شخص کے اوپر پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت غصے سے بات کی اس عورت کے بارے میں وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بلایا اس کو، اور اس سے کہا، اس شخص سے، کہ مطلب اس عورت نے جو توبہ کی ہے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے کہ تمہاری ساری مدینہ کے جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ بھاری آتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ایسے شخص کا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور ایک شخص کے پاس اس نے جا کے پوچھا، اپنا جو اس وقت کا راہب، اپنا اس وقت کا جو چوٹی کا عالم تھا، اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، تو کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے تو اتنے قتل کر دیے، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ تو پھر ایک اور بڑے عالم کے پاس گیا، ایک یہ کوئی یہودی راہب کی بات ہے، تو اس کے پاس گیا تو وہاں پر جا کر اس نے کہا جی کہ ہاں کہ ضرور، کیوں نہیں، تمہاری اور توبہ کے راستے میں کوئی حائل ہو ہی نہیں سکتا، تم ایسا کرو یہاں سے اپنی جگہ جو ہے بدل کر فلاں ایک بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر وہاں پر نیک لوگ ہیں، وہاں پر جا کر ان میں رہو اور عبادت کرو۔ تو لہٰذا اس نے اس کی طرف سفر اپنا شروع کر دیا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ مختلف احادیث ملتی ہیں اسی حدیث کے متعلقہ، مختصر یہ کہ جب اس کو موت آئی تو اس کے جنت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے دونوں اس کو لینے کے لیے آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہیں جی کہ اس نے تو توبہ کر لی تھی، دوزخ کے فرشتے کہیں کہ نہیں، تو یہ تو بڑا گناہ گار تھا، ہم لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر زمین کو حکم دیا کہ فیصلہ ہوا کہ جو فاصلہ مطلب جس طرف کا فاصلہ کم ہے اس کا اچھی نیک آبادی کی طرف اور برائی والی جگہ جہاں سے وہ سفر کر کے آ رہا تھا، تو جس طرف کا فاصلہ کم ہے اس طرف کی طرف اس کا حق جو ہے وہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہوا بیچ میں، جیسا کہ میں نے بتایا مختلف روایات ہیں۔
تو جس طرف جس اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا اس کی طرف فاصلہ کم نکلا، اور جہاں سے چل کر آیا تھا ظلم کی بستی سے وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا، تو لہذا کم فاصلے والے یعنی جنت والے جو فرشتے ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو وہ بڑی پورا سر احادیث بھی ہمیں اس میں ملتی ہیں، تو ضرور اس میں جو ہے ایک دفعہ یاد دہانی کریں، ایک دفعہ مشاہدہ کریں۔ تو یہ ضروری ہے کوالیفائی کرنے کے لیے اس ڈسکاؤنٹ آفر میں۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو صحیح معنوں میں توبہ کرے گا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تو کہ وہ ہر وقت جو ہے، دن کو ہو یا رات ہو، وہ تو اپنا ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ کوئی ہے جو اس سے سوال کرے اور وہ اس کے سوال کو اس کا جواب دے کر اس کی دعا جو ہے وہ سنے۔ اب یہ ڈسکاؤنٹ آفر ہم نے دیکھ لی کہ کیسے لوگ جو ہیں اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، اس کی پری کنڈیشن کیا ہے، اس کا فارم فل اپ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، کہ اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ جب وہ فارم فل اپ کریں گے تو اس کیٹیگری میں فال کر جائیں گے جو اس ڈسکاؤنٹ آفر کے مستحق ہیں، اللہ کی طرف سے گناہوں کے بخش جانے کے مستحق ہیں۔ وہ انیبو، اب تمہیں آگے کرنا کیا ہے؟ اب یہ ڈسکاؤنٹ آفر میں کوالیفائی کر لیا آپ نے، تو اس کے بعد تمہارے کرنے کے کچھ کام جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ انیبو، اور تم سب رجوع کرو الی ربکم، اپنے رب کی طرف۔ اب تم پہلے گناہ کر چکے جو ان سے تم نے توبہ کر لی صحیح معنوں میں، اب ان کو تم بھول جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش جو ہے وہ کنفرم کر دی، بشرطے کہ صحیح معنوں میں توبہ کی، تو تم اب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف ہر معاملے میں، دنیا کا ظاہر معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف فوکس رکھو، اسی کی طرف اپنا ذہن جو ہے مرکوز رکھو۔ وہ اسلموا، اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے، اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ صحیح معنوں میں اللہ کی طرف فوکس کر کے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تمہارے گناہوں کو بخش دیا اگر تم نے صحیح معنوں میں توبہ کی ہے تو۔ اب اس بخشش جو آپ جس لیول پر پہنچ گئے ہو اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کو سسٹین کرنا ہے۔ وہ اسلموا لہو، اور تم سب فرما بردار ہو اس کے لیے۔ اب بہت اہم آیت ہے آگے، من قبلی، اس سے پہلے کہ، اب کیسے ہاتھ ملے گا وہ شخص جو کہ اس ڈسکاؤنٹ آفر میں خود کو کوالیفائی نہ کرا سکا، یا جس نے اپنی سستی کی وجہ سے اس ڈسکاؤنٹ آفر میں پارٹیسپیٹ کیا ہی نہیں۔ اس کے پاس اختیار پورا تھا، لیکن اس نے اپنی ڈسکاؤنٹ آفر کے لیے اپنے آپ کو نامزد کرانے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنے آگے ہی نہیں آیا۔ اس نے بس دوسروں کو ہی دیکھ لیا کہ یہ ڈسکاؤنٹ چل رہی ہے، دوسرے ہی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب اس کا فائدہ دیکھے گا تو پھر وہ کس طرح سے ہاتھ ملے گا، جب اس کا نقصان اس کے سامنے آئے گا کہ ڈسکاؤنٹ آفر نہیں لی، اس کا نقصان کیا ہوگا، تو پھر وہ کس طرح سے ہاتھ ملے گا۔ یہ آ گیا ہے بن قبلی، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب، کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیا جاؤ گا۔ اب وہ وقت آنے سے پہلے اس ڈسکاؤنٹ کو حاصل کر لو کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تم سے مدد نہیں کیا جاؤ گے، یعنی کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کے اہل نہیں رہے گا دنیا میں۔ تم اس ڈسکاؤنٹ کو حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وہ وقت آ جائے، یعنی عذاب کا وقت، دنیا میں موت کا وقت، یا دنیا کی کوئی ایسی سزا کا وقت، یا دنیا میں موت جب آئے گی تو اسی وقت وہ شروع ہو گیا قیامت کا، پھر جا کر آخر میں تو تم کسی طرح سے مدد نہیں کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی مدد ہی نہیں کر سکے گا۔ اس وقت آنے سے پہلے اس ڈسکاؤنٹ آفر میں شامل ہو جاؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اور تم سب پیروی کرو سب سے اچھی بات کی۔ اچھا، یہ ابھی تک وہی چل رہا ہے کہ ڈسکاؤنٹ آفر میں شامل رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ سب سے پہلے آیا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ ڈسکاؤنٹ آفر ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ ڈسکاؤنٹ آفر ختم ہو جائے اور تمہارے لیے دوبارہ اس ڈسکاؤنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کوئی موقع ہی باقی نہ رہے اور تم ہاتھ ملتے جاؤ، تمہاری کوئی مدد نہ کر سکتے، وہ وقت آنے سے پہلے تم اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم سب پیروی کرو سب اچھی بات کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف میں، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے جو اچھے احکامات، اچھی بات کی پیروی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی قرآن کے احکامات جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے ہیں، جن سے رک جانے کا حکم دیا گیا ان سے رک جاؤ، تاکہ اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے
मिन कबली, इससे पहले कि अन कि आ जाए तुम्हारे पास अल अजाब व अजाब बख्ततन अचानक, वान तुम ला तशऊरून, और जबकि तुम शऊर ही ना रखते थे। इससे पहले कि अचानक से तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाए और तुम ना इल्मी में ही रहे, बेशऊरी में ही रहे कि वो अजाब जो है वो कब आएगा। तो उस वक्त के आने से पहले तुम उस अल्लाह की उस किताब से जो अहकामात हैं उनकी पैरवी करो, अच्छे अहकामात की, यानी अच्छाई की तरफ आ जाओ और बुराई से बच जाओ। अब अन तकूल नफ्सुन, ऐसा ना हो कि अब किस तरह से हाथ मलेगा। अन तकूल नफ्सुन, ऐसा ना हो कि कोई नफ्स कहे, कोई शख्स कहे, या हसरता, हाय अफसोस, अला मा फर्रतु, इस पर जो मैंने कोताही की, फी जम बिल्लाही, अल्लाह के हक में। हाय अफसोस के मैंने उस बात पर अफसोस करे, हाय अफसोस उस बात पर कि मैंने कोताही की अल्लाह के हक में। व इन कुंतु लामिनल खासिरीन, और बिलाशुबा मैं यकीनन मजाक करने वालों में से था। कि हाय अफसोस, मैंने अल्लाह के हक में कोताही की। अल्लाह का हक क्या था कि उसको वक्त में दूं, कुछ जितना भी मेरे लिए मुमकिन है। अल्लाह का हक क्या था कि उसके रास्ते में मैं खर्च करूं। अल्लाह का हक क्या था कि उसकी उसकी तरफ लोगों को बुलाऊं मैं। अल्लाह का हक क्या था कि जो अल्लाह ने स्किल की हैं उसमें से कुछ स्किल जो है वो अल्लाह के लिए भी मैं सर्व करूं। तो जो अल्लाह के हक में तो मैं कोताही करता रहा, उस डिस्काउंट ऑफर से बाहर हो गया, तो मैं उस तरह से मजाक करता रहा। ये भी अल्लाह ताला से, इसलिए अल्लाह ताला के अहकामात की रूगर्दानी करके अपनी मनमानी करना, ये अल्लाह ताला के जो मामलात हैं उसके साथ मजाक करने के मुतरादिफ भी हो सकता है। आओ तकूल, तकूला, या कहे, या कि वो शख्स जो हाथ मल रहा है, अफसोस कर रहा है, वो कहे, लाओ अन्न अल्लाह हदानी, अगर बेशक अल्लाह मुझे हिदायत देता, लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, तो मैं भी यकीन परहेजगारों में से होता या बच जाने वालों में से होता। कि वो कहे कि काश कि मैं भी हिदायत के रास्ते पर आ चुका होता, तो आज मैं उन बचे हुए लोगों में या उन लोगों में शामिल होता जिनको अल्लाह ताला ने मतलब बचा लिया। औ तकूला, या किस तरह से हाल मरे, औ तकूला, या कि वो कहे, ही न तरल अजाबा, जिस वक्त वो देखेगा अजाब को, लाओ अन्ना ली कर रतन, अगर वाकई मेरे लिए एक बार लौटना होता, फ़अकून मिनल मुहसिनीन, तो मैं यकीनन नेक अमल करने वालों में से होता। अगर मुझे दोबारा मौका मिलते, या वो हाथ मिलते हुए दोबारा कहता कि अगर दोबारा से ये डिस्काउंट ऑफर आ जाए, अगर दोबारा से मुझे ये मौका और मोहलत जो है मिल जाए, तो मैं दोबारा कभी भी ये डिस्काउंट ऑफर जो है उसको वेस्ट नहीं करूंगा। दोबारा मैं हमेशा अच्छे काम करूंगा। तो ये वापस लौट जाने की ख्वाहिश जो है हर तरह के लोगों की होगी वहां पर, जिनको अपना अजाब जो है वो सामने नजर आ रहा होगा, चाहे वो इस दुनिया में इस्लाम में दाखिल हो चुके या नहीं। लेकिन वहां पर जब अजाब आ रहा होगा, तो उस वक्त वो ये ख्वाहिश करेंगे कि काश कि हम वापस लौट जाएं और अब ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। भला क्यों नहीं, अब तो वक्त गुजर चुका है। कद जाअत का, यकीनन आई थी तेरे पास आयाती, मेरी तरफ से आयते, फकत जबत, तो तूने जुटला दिया था, बिहा उस उनको, वस्तकबरता, और तूने तकब्बर किया था, अपनी मनमानी की थी, वकुंता मिनल काफिरीन, और तू था इनकार करने वाला। क्यों नहीं, उस वक्त तो आलान जो ऑफर जो है वो सबके सामने पेश कर दी गई थी कि आज जो ये डिस्काउंट ऑफर है इसको तुम अवेल कर लो। उस वक्त तो तुमने जुटला दिया था उसको, और तूने तकब्बर किया था, तूने अपने आप को बड़ा समझा था, अपनी मनमानी की थी, अपने ही मामलात में बस जुटला दिया था सब चीज को। तो तू था ही इनकार करने वाला। ये देखे काफरीन, यहाँ पर काफर का लफ्ज जो है इनकार करने वालों के लिए आया, और सारे के सारे बंदे उसमें शामिल है जो अल्लाह की हिदायत और अल्लाह के अहकामात का इनकार करते हैं। तो उस वक्त उससे कहा जाएगा, जब वो कहेगा कि काश कि मुझे दोबारा अगर लौटना हो तो मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, तो उसको याद कराया जाएगा कि तुम्हारे पास तो सारा मामला जो है वो खुलकर बयान कर दिया गया था, लेकिन तूने उसका इनकार किया, तकब्बर किया, जुटला दिया। तो इनकार करने वालों में से था, काफिरीन में था। वह यौमल कियामती, और क्यामत के दिन आप देखेंगे, वो यौमल क़ियामती तरा, आप क्यामत के दिन आप देखेंगे, अल्लाज़ीना कज़बू, उन लोगों को जिन सब ने झूठ बांधा, अल्लाह, अल्लाह पर झूठ बांधना, यानी अल्लाह के अहकामात के बारे में या अल्लाह की तौहीद के बारे में। सबसे बुनियादी जो इसका मतलब यह वो ये है कि चाहे अहले किताब हैं, यहूदी और ईसाई, चाहे वो बुत परस्त वगैरह हैं, शिरक करने वाले, चाहे वो एथियस्ट वगैरह हैं, वो अल्लाह के बारे में झूठ बांधते हैं कि अल्लाह तो है ही नहीं, या अल्लाह जो है तो उसकी खुदा ना खास्ता कोई औलाद है या कोई फरिश्ते वगैरह, या सारे मामलात में तो अल्लाह का झूठ बांधना, यह
اگر دوسرے لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی جو اللہ کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ ان کے واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی طرف آتے نہیں ہیں، وہ بھی انڈائریکٹلی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وجوہہم، ان کے چہرے مسودہ، سیاہ ہوں گے قیامت کے دن، ان کے چہرے جو ہیں، ان کی جو لعنت ان کے اوپر پڑی ہوگی، یا آئندہ عذاب جو ان کے سامنے اس کو نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر، اس کے سامنے پا کر، وہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور کیا نہیں ہے ٹھکانہ جہنم میں ایسے تکبر کرنے والوں کا؟ کیا ایسے تکبر کرنے والے جہاں جنہوں نے دنیا میں تکبر کیے، کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ تو یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے، جنہوں نے دنیا میں اتنی بڑی ڈسکاؤنٹ آفر کو ٹھکرا دیا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ، اور نجات دے گا اللہ، الذین اتقوا بمفازتہم، ان لوگوں کو جو سب ڈر گئے یا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کی وجہ سے۔ ان کی کامیابی کون سی ہے؟ دونوں طرح کی کامیابی۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں وہ اللہ سے ڈر کے، انہوں نے جو تقوی کر کے، اختیار کر کے، برائی سے بچنے کے اوپر جو کامیابی حاصل کی، اس کامیابی کی وجہ سے، یا دوسری کہ اس تقوی کی وجہ سے، دنیا کے ان کاموں کی وجہ سے جو آخرت میں ان کو کامیابی حاصل ہوگی، یہ اس کی وجہ سے۔ اب انہوں نے ڈسکاؤنٹ آفر اویل کر لی، اور ڈسکاؤنٹ آفر کی ساری کنڈیشن جو ہیں وہ انہوں نے میٹ کر لی، انہوں نے پوری کر دی۔ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ ان کی کامیابی کی وجہ سے، لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا برائی نہیں پہنچیں گی۔ جیسے ہی ان کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھنا ہوگا، حشر کے میدان میں ہو یا باقی جتنی منزلیں ہوں گے، کہیں پر بھی ان کو کوئی ناگواری تک نہیں ہوگی، کہیں پر کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی۔ یہ اللہ کی اس آفر، ڈسکاؤنٹ آفر کو اویل کر کے، اس کے مطابق اپنی کنڈیشن جو ہے ان کو پورا کرنے والا کا یہ انجام ہوگا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی برائی، کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ خالق، آپ یہ یاد رکھو کہ ڈسکاؤنٹ آفر دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے، خالق کل شیء، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے یہ عارضی طور پر نہیں ہے، یہ نہ ہی ایسی ہے کہ ڈسکاؤنٹ جس نے دی ہے یا ڈسکاؤنٹ جس نے لگائی ہے اتنی بڑی آفر دے دی کہ اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے بھی نہیں دینے کے لیے۔ نہیں، یہ تو اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس نے یہ ڈسکاؤنٹ آفر لگائی ہے، لہٰذا وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کو وہ ناپ تول کر ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، ہر چیز اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی، یعنی چابیوں سے مراد خزانے سے لیا جاتا ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے پاس ہیں، اور زمین و آسمان میں خزانے کس قدر چھپے ہوئے ہیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کی طرف اندازہ کرنے کے لیے دیکھا تھا کہ جب وہ آیت آئی تھی کہ دنیا کے جتنے خزانے ہیں وہ اور اس کے مثل اور بھی اس کو مل جائے، تو بھی پچھلے ہی سبق میں، تو بھی وہ اپنے عذاب کو اپنے آپ سے نہیں ٹال دے گا، اپنا ساری مال و دولت دنیا کی اور اس کے مثل اور بھی دولت کے بدلے میں۔ تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کی میں اتنی، اس زمین کے اوپر اتنی دولت اور اتنا مال اور اتنے خزانے ہیں کہ اس کو کاؤنٹ کرنا ناممکن ہے۔ بالفرض اگر کسی طریقہ سے کاؤنٹ کر بھی لیں تو کتنا اس میں سونے چاندی کے ذخائر ہیں، کتنے موتی ہیں، کتنے یہ ہیں، کتنے دولت ہے، اس کو کاؤنٹ کر بھی لیا جائے تو پھر بھی ناممکن، اس لیے ہے کہ بہت سارے خزانے ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ نکلتے ہیں، جو وقت جیسے جیسے آتا ہے ویسے ویسے وہ خزانے نکلتے آ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ فصلیں وغیرہ جو ہیں، اناج اور پھل جو کھاتے ہیں، یہ بھی خزانوں کی ایک قسم ہے، جو کہ لوگوں کی انکم اور ان کے مال و دولت میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ جانور جن کو وہ پالتے ہیں اور جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی خزانوں کی ایک قسم ہے۔ تو خزانے دنیا کے جو ہے وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس دنیا کا، اس زمین کا جو ہے وہ انجام نہیں ہوتا، اور اس وقت تک کتنے خزانے اس میں ہوں گے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے خزانے جو ہے زمین کے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے، اس میں آسمان بھی شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کائنات کے سارے خزانے جو ہے ان کے، وہ سارے کے سارے اسی کے پاس ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی کمی نہیں کہ جتنا مرضی بڑا اجر جو ہے، یا جتنا بڑی ڈسکاؤنٹ آفر لگا کر اس کو وہ
پرووائڈ بھی کر دے ان لوگوں کو جو کوالیفائی کر کے اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے۔ والذین کفروا، اس کے برعکس، اور وہ لوگ جن سب نے انکار کیا بالآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اتنی بڑی ڈسکاؤنٹ آفر کا بھی ہم نے دیکھ لیا، اور ڈسکاؤنٹ آفر لگانے والے کے بارے میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس قدر وہ وسیع اختیار کا مالک ہے، پوری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے۔ اب جو اس ڈسکاؤنٹ آفر کو حاصل کر لے گا، کوالیفائی کر لے گا، وہ تو یقیناً اللہ کے اس قول کے مطابق بڑی اچھائی کے دنوں میں ہوگا۔ لیکن جو انکار کرنے والے ہیں ان کی آیات کو، وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، یعنی وہ بعد میں ہاتھ ملتے رہیں گے کہ ہم کاش کہ ہم اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا لیتے، لیکن انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو آخرت میں جا کر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ڈسکاؤنٹ آفر کو ہمیں بھی اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے جو اس ڈسکاؤنٹ سے ہمیں دور لے کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت و ہمت توفیق دے کے اس ڈسکاؤنٹ میں کوالیفائی کرنے کے بعد اس کی آئندہ جو منزلیں ہیں ان کے اوپر بھی چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اگر کوئی اضافہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شروع کی آیات میں تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا، جس کی وجہ سے بعد کی آیات جو ہے مختصر کرنا ہے پڑی۔ بہرحال مفہوم جو ہے بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں رکھیں، میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ساری آسانیاں دنیا کی، وہ آسانیاں جن کے ساتھ آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی آسانیاں جڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مہیا کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس اس ڈسکاؤنٹ آفر کو اویل کرنے کی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت و توفیق دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ صحت سے بھرپور زندگی ان کو عطا فرمائے۔ ہمارے بہن بھائی اور دوسرے جتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو مختلف طرح کی پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔